أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. اور وہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں. کہ سورہ کہف کی 83 نمبر کی آیت ہے. یہاں سے ذوالقرنین کے واقعے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یہ سوال بھی مشرکین مکہ نے یہود کے اشارے پر کیا تھا. مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا امتحان لینا تھا اور آپ کی حقانیت کو جاننے کے لیے انہوں نے یہ سوال کیا تھا. جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ 3 سوالات انہوں نے کیے تھے یہود سے پوچھ کر. ایک سوال روح کے بارے میں کیا تھا، روح کی حقیقت جاننے کے لیے، جو سورہ بنی اسرائیل میں اس کا جواب دیا گیا. دوسرا اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا تھا، جو اسی صورت میں اس سے پہلے گزر چکا ہے تفصیل کے ساتھ. اب یہ تیسرا سوال انہوں نے ذوالقرنین کے تعلق سے کیا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ نے نہ تاریخ کی کوئی کتاب پڑھی ہے اور نہ کوئی مذہبی کتابیں پڑھی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی محض تھے. آپ نے کسی سے کوئی علم حاصل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو براہ راست علم عطا فرمایا، اس لیے آپ اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے. یہ سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور آپ نے کہیں سے کوئی ایسی کتابیں بھی نہیں پڑھی ہے، اس لیے یہ بڑا تاریخی واقعہ تھا. لیکن وحی الہی نے ذوالقرنین کے مسئلے پر اس طرح روشنی ڈالی کہ آپ کی نبوت کا ایک سچائی اور ثبوت لوگوں کے سامنے آ گیا. اس میں ذوالقرنین کے بارے میں جو سوال کیا گیا، تو سب سے پہلے ذوالقرنین جو نام ہے وہ اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. قرن کے معنی آتے ہیں سینگ کے. بتایا جاتا ہے کہ ذوالقرنین کے معنی 2 سینگوں والا. مطلب یہ ہے کہ ان کے سر پر 2 ایسے نشان تھے جس سے سینگ ظاہر ہوتی تھی، اس لیے ان کو سینگوں والا کہا گیا ہے. اور اس سے مراد یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مشرق اور مغرب کے 2 کنارے جہاں انسانی آبادی ختم ہوتی تھی، وہ دونوں کناروں تک پہنچے تھے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا گیا ہے، سینگوں والا کہا گیا ہے. یہود کے اس سوال سے یہ بات آپ ہی واضح ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک ذوالقرنین کی شخصیت بڑی معروف تھی. اس کا یہ لقب پہلے سے چلا آ رہا تھا. اس لیے قرآن نے اس عالمگیر فاتح کی عظیم الشان فتوحات کا ذکر کرتے ہوئے اس کی سیرت کے ان پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے جس سے ان کی خدا خوفی اور آخرت کا یقین اور عدل پسندی اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری اور جواب دہی کے جو شدید احساسات ان میں پائے جاتے تھے اس کا اظہار ہو جائے. تو اس لقب کا مشہور ہونے کا اصل مطلب تو یہی بتایا جاتا ہے کہ ان کی سلطنت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی ایک کونے سے دوسرے کونے تک. تو غالباً یہ پہلا حکمران ہے جس کی حکومت انسانی آبادی کے بہت بڑے حصے پر قائم تھی. اور تاریخی بات اگر دیکھی جائے تو یہ تاریخ میں یہ بات آتی ہے دنیا کی کہ دنیا میں 4 حکمران ایسے گزرے جنہوں نے ساری دنیا پر حکمرانی کی کم و بیش. اس میں 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے. 2 مومن جو بندے تھے اللہ تعالیٰ کے جس نے دنیا پر حکمرانی کی، اس میں سے ایک ذوالقرنین ہے، یہ بندہ مومن تھے. اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی حکومت بھی ساری دنیا پر قائم تھی. اور 2 جو کافر تھے وہ بخت نصر جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ابتدا میں آیا ہے. ایک جو ہے بخت نصر، دوسرا نمرود. یہ 2 کافر بادشاہ تھے جن کی حکومت بڑی پھیلی ہوئی تھی، ساری دنیا پر قائم تھی کہا جا سکتا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بیان فرمایا.
کیونکہ ذوالقرنین کی شخصیت نزول قرآن کے وقت معروف تھی، لیکن بعد میں وہ جو ہے اتنا معروف نہیں رہی۔ جب مفسرین نے اس کو متعین کرنے کی کوشش کی تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ یہ سکندر مقدونی تھے، کسی نے اور کسی کا نام لیا، لیکن بہت سی تحقیقات ہوئی، اس کے بعد کوئی ایک ایسا نام سامنے آیا جس پر بہت سے لوگ متفق ہوئے۔ قرآن کے بیان کے مطابق ذوالقرنین جو تھے وہ ایک صالح اور عادل بادشاہ تھے۔ قرآن یہ کہتا ہے ان کے بارے میں، وہ اللہ کا ڈر رکھنے والے، اللہ کو ماننے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے بادشاہ تھے۔ وہ نفس پرست نہیں تھے اور مال کے شدائی نہیں تھے، مال کے حریص نہیں تھے۔ انہوں نے مشرق اور مغرب اور شمال کا سفر کیا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ 3 سفر انہوں نے کیے، 3 جانب، ایک مغرب کی جانب سفر کیا اور دوسرا مشرق کی جانب، اور تیسرا سفر جو کیا وہ شمال کی جانب کوہستانی علاقوں تک جہاں تک پہنچتا ہے، وہ سفر انہوں نے کیا۔ تو تیسرا جو سفر کیا اس کے بارے میں بتایا کہ وہ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں پر 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک درہ تھا، اور وہاں کے لوگ جو رہنے والے تھے انہوں نے آ کر ان سے یہ درخواست کی کہ ہمیں یاجوج اور ماجوج آ کر ستاتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے کچھ ایسا انتظام کر دیجئے کہ وہ یہاں تک پہنچ نہ سکیں۔ تو انہوں نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کا جو درہ تھا اس کو ایک زبردست آہنی دیوار کے ذریعے سے بند کیا۔ ان تمام لوگوں کی مدد لے کر ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ساز و سامان عطا کیا تھا اس کو لگا کر انہوں نے اس درے کو بند کیا، تاکہ یاجوج اور ماجوج جو فساد اور خرابیاں پیدا کرتی تھی آ کے اس علاقے میں، تو اس سے ان کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس کے بارے میں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ انتہائی عدل پسند بادشاہ تھے، اور انہوں نے ایسی حکومت کی کہ انصاف کا بول بالا کیا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ یہ ان کی اوصاف قرآن بیان کرتا ہے۔ اب ان کے تعلق سے کہ وہ کس وقت تھے اور ان کا نام اصل میں نام کیا تھا اور ان کی تاریخی حیثیت کیا تھی، اس کے بارے میں جو تحقیقات ہوئی ہے وہ یعنی یہود میں جو معروف تھی اس میں ان کی تحقیق قدیم صحیفوں کے ذریعے سے ہوئی، کو رجوع کرنا پڑا۔ موجودہ دور میں مولانا ابوالکلام آزاد نے ان صحیفوں اور دوسرے تاریخی شواہد کے حوالوں سے اپنی تحقیقی تفسیر ترجمہ القرآن جو ان کی تفسیر ہے اس میں اس بات کو پیش کیا۔ وہ اپنے تحقیق کی بنا پر ان کا نام سائرس کہتے ہیں، سائرس، اور اس کو خیسرو بھی کہا جاتا ہے اور اس کو خورس بھی کہا جاتا ہے مختلف زبانوں میں۔ عبرانی میں خورس کہتے ہیں، عربی میں سائرس کہتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے خیسرو بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ نام ان کا انہوں نے بتایا، اور ان کا دور حکومت جو بتایا گیا 529 قبل مسیح سے 559 قبل مسیح، یعنی یہ وہ دور تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت بعد کا دور، اور نبی دانیال علیہ السلام کے زمانے کا دور ہی بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کا یہ دور تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 529 سال قبل کا دور تھا یہ تقریباً۔ اب اس کے بارے میں جو تحقیقات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ آخر اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے ذوالقرنین کو؟ یہود نے جو اس سوال کے کرنے کے بارے میں ان سے کہا تھا کہ یہ سوال کے بعد کرو ان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پوچھو اس کے بارے میں، تو اصل میں وہ ان کی بڑی عزت و تکریم کرتے تھے ذوالقرنین کی، یہ اس وجہ سے کہ ان کے لیے وہ بڑے نجات دہندہ ثابت ہوئے تھے، اور ان کی بڑی عزت تھی یہودیوں کے درمیان۔ سر میں خورس فارس ایران کا حکمران تھا، یہ بتایا گیا ہے تحقیقات کے بعد۔ اس نے فارس شمالی ایران کی متحدہ سلطنت بنانے کے بعد مغرب کا رخ کیا تھا، اور اس کی فتوحات ترکی تک پہنچ گئی تھی، اور مشرق میں بھی اس کا دائر سلطنت وسیع ہو گیا تھا۔ اس نے بابل کو فتح کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو جو بخت نصر کے زمانے سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے آزاد کر کے یروشلم جانے کی اجازت دے دی،
گویا بنی اسرائیل کے لیے وہ ایک نجات دہندہ کے طور پر ابھرے تھے، اس لیے بائبل میں ان کا ذکر ایک اچھے حکمران کے طور پر ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے ہیں اس میں یہ بیان کیا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، یعنی وہ 2 بار زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ قوم بنی اسرائیل کے تعلق سے پیشین گوئی فرما دی گئی تھی کہ وہ 2 بار زمین پر فساد کریں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے ان کے اوپر بڑے لڑنے بھیڑنے والے، قوت والے اور شوکت والے بندوں کو مسلط کر دیا، یعنی بتا دیا گیا کہ وہ 2 وقت فساد کریں گے اور دونوں وقت ہم ان کو سزائیں دیں گے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور پھر جب وہ اپنی اصلاح کر لیں گے تو پھر وہی حالات ان کے لیے لوٹ کر آ جائیں گے۔ تو پہلے وعدے کا جب وقت آیا وہ فساد مچائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دیگر بندوں کو مسلط کر دیا۔ وہ بخت نصر ظالم بادشاہ جو حکمران تھا اس کو مسلط کیا، وہ جا کر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، ان کے گھروں میں گھس گئے اور اس کو تباہ و تاراج کیا، ہزاروں کی تعداد میں قتل و غارت گیری مچائی اور لاکھوں کی تعداد میں اس نے ان کو غلام بنایا اور غلام بنا کر بابل کو لے کر گیا، اور وہاں پر ان کی اسیری کا دور شروع ہوا قوم بنی اسرائیل کا، اور بیت المقدس سے وہ ساری چیزیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لگائی تھی وہ سب کے سب نکال لے گیا اور لے جا کر اپنے ملک بابل میں اس کو رکھ دیا۔ اس کا مقابلہ ذوالقرنین نے کیا۔ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھی اور وہ ساری چیزیں عطا فرمائی تھی جو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری تھی، وہ اسباب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ وسائل عطا فرمائے تھے، تو وہ ایک نجات دہندے کے طور پر قوم بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے بخت نصر سے لڑے اور اس کو شکست دے کر قوم بنی اسرائیل کی غلامی کا دور ختم ہوا، ان کو واپس لا کر پھر سے فلسطین اور بیت المقدس میں آباد کیا، اور وہ جو سارا ساز و سامان وہ لے گیا تھا وہ بھی لے کے آ کر ان کے حوالے کیا گیا، اور بیت المقدس کو پھر سے جو ویران ہو گیا تھا آباد کیا گیا۔ یہ ان کا احسان تھا یہودیوں کے اوپر، اس لیے وہ ان کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ یہ واقعات تحقیقات کے ذریعے سے سامنے آئی، اور یہ ایک مقبول ترین شخصیت تھی دنیا کی، اور دنیا میں انہوں نے بہت بڑی حکومت چلائی، اور یہودیوں کے لیے تو ایک بڑے نجات دہندے کے طور پر ثابت ہوئے تھے، اس لیے وہ ان کے بارے میں سوال کر کے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور وہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں۔ یہاں پر کہا گیا کہ کچھ حال تمہیں سناتا ہوں، من اور ذکرن کی جو تنوین ہے اس سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کا پورا حال نہیں، کیونکہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ کسی واقعے کے بارے میں جتنا ضروری ہوتا ہے اتنا ہی بیان کیا جاتا ہے، اس کی تاریخی حیثیت، اس کا نام، اس کا زمانہ، یا بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں قرآن انہیں بلا وجہ کہ اس کی وہ باتیں ظاہر نہیں کرتا۔ اس میں جو پہلو جو نصیحت کے تھے، جو عبرت کے پہلو تھے، اس کو ظاہر کیا گیا اور کہا گیا کہ کچھ حال میں تمہیں اس میں سے سناتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور ہر طرح کے اسباب و وسائل عطا کیے تھے، تو اس نے ایک مہم کے لیے سر و سامان کیا۔ تو یہاں سے تعارف اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کرا رہے ہیں ذوالقرنین کا کہ ہم نے اس کو زمین میں غلبہ، اقتدار، حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تھی، تمکنت بخشی تھی اس کو، اور ہر طرح کے اسباب و وسائل اس کو عطا فرما دیے تھے۔ سببہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے، علم و بصیرت بھی تھی، وہ سارے وسائل بھی تھے، وہ ساز و سامان بھی تھے، اور ان کا جو تجربہ تھا وہ، اور
اقدام اور ان کا مضبوط جتھا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے ایک مہم کے لیے سر و سامان کیا۔ یہاں سے ان کی جو مہم شروع ہوئی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے جانب مغرب اس کا سفر کیا، وہاں پر انہوں نے کیا پایا اور کس قوم کو پایا۔ اس کے بعد پھر جانب مشرق انہوں نے سفر کیا، پھر وہاں پر کیا کیا گیا اور کن لوگوں سے ان کو سابقہ پڑا، اور جانب شمال تیسرا سفر ان کا ہوا، وہ جو کوہستانی علاقے کی طرف انہوں نے سفر کیا۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔